بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب کو اذان ثانی کے جواب اور ضروری کلام کی اجازت کا مستدل۔ جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینے کے سلسلے میں فرمایا کہ امام جواب دے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان کا جواب دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اذان کا جواب دیا ہے، باقی مقتدی جواب نہ دے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو نہ نماز ہے نہ کلام، مگر اس میں امام کو سلام کا جواب دینے سے نہیں روکا۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیر سے آنے پر ڈانٹ دیا، کیوں دیر سے آئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت امام کلام بھی کر سکتا ہے، مگر مقتدی کو اس کی اجازت نہیں۔ کیا کہنے کا ہے؟ کہنے کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جمعہ کے دن جب خطبہ شروع ہونے کے لیے امام جب اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف چلنا شروع کر دے، اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام فرمایا ہے۔ امام جب خطبے کے لیے نکل جائے تو اس وقت سے لے کر اب کسی مقتدی کو نماز پڑھنی، نفل وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں، سنت پڑھنے کی اجازت نہیں، اور اسی طریقے سے اگر مقتدی بات کرنا چاہے تو مقتدیوں کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھنا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ امام جو ہے یعنی خطبہ دینے والا، اس کو اختیار ہے کہ وہ اگر بات کرنا چاہے، ضروری ہو تو بات بھی کر سکتا ہے، کسی کی اصلاح کرنا چاہے تو وہ اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن امام کو دیکھ کر مقتدیوں کو کہنے کی اجازت نہیں۔ اب اگر تم دیکھو گے تو اس وقت مسجد میں بعض مرتبہ تو مصلی ایک دوسرے کو کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں ٹک جا، یہ بڑھ جا، خطبہ ہو رہا ہے، اس کو اس وقت کہنے کی اجازت، کسی کو کہنے کی اجازت نہیں۔ سمجھنا ہے نہیں؟ تیسرا اگر تم دیکھو گے تو امام خطبے میں کبھی کبھی دعا بھی کرتا ہے، اور اس دعا کے وقت یہ درود پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہم لوگ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، اور دعا کرے تو اس وقت بھی ہمارے لیے آمین کہنا، دعا کرنا وغیرہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا ہے، خطبہ سنائی دے رہا ہو یا خطبہ نہ سنائی دے رہا ہو۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ شروع ہو گیا کہ امام جب خطبے کے لیے چلنا شروع کر دے، عامتاً تو ہمارے یہاں پہلی صف میں ہی وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ باہر سے آتا ہے، جب بھی ہو دوسرے کمرے میں سے آتا ہے وغیرہ، تو جب خطبہ دینے کے لیے وہ نکل جائے، اس وقت سے ہم لوگوں کو خطبہ سننے کی تیاری کرنی ضروری ہے۔ خطبہ میں جو تکلیف ہو، خطبہ میں جو رکاوٹ ہو، خطبہ میں جو اڑچن ہو، اس کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر سنتیں پڑھتے ہو تو سنتوں کو مختصر کر سلام پھیر دو، یا سنتیں اگر شروع کرنا ہے تو بالکل سنت ہی چھوڑ دو، پھر بعد میں پڑھ لینا۔ اور جب یہ بات ہوا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو کسی کو کہا تو وہاں بیٹھ جا، تو وہاں چلا جا، تو وہاں چلا جا، یہ امر بالمعروف ہے۔ اب مقتدیوں کو عمل بھی معروف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھنا گیا۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر امام خود بات کرنا چاہے تو بات کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اگر امام منبر پر بیٹھ گیا اور اس کے سامنے اب اذان ہو رہی ہے تو اس اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھنا ہے؟ ابھی جیسے میں نے کہا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اس وجہ سے ہمیں اس اذان کا جواب دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دے تو اپنے دل میں دے، اور دل میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں حرکت نہ ہو، صرف دل سے اس کا جواب دینا چاہے تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ زبان سے ہٹ کرے گا تو کلام ہو جائے گا، منع ہو جائے گا۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا مسئلہ مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو ٹوک دیا کہ الان اس وقت آئے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ امام اگر عمل بالمعروف کرنا چاہے تو امام کو عمل بالمعروف کرنا جائز ہے، درست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح فرمائی۔ بننا گیا۔ تیسرا جواب یہ دیا کہ اذان ہو رہی ہو، امام جو خطبہ کے لیے بیٹھا ہے وہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام میں داخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اذان کا آواز دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے تو جواب دینا جائز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبے کے لیے منبر پر بیٹھے اور انہوں نے اذان کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ جی، جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینے کے سلسلے میں فرمایا کہ امام جواب دے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان کا جواب دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اذان کا جواب دیا ہے، باقی مقتدی جواب نہ دے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو نہ نماز ہے نہ کلام، مگر اس میں امام کو سلام کا جواب دینے سے نہیں روکا۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیر سے آنے پر ڈانٹ دیا، کیوں دیر سے آئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت امام کلام بھی کر سکتا ہے مگر مقتدی کو اس کی اجازت نہیں۔ شہادت واحد پر فیصلہ نہ کیا جائے گا، فریق مخالف کی دلیل کا دفاع اور اپنا مستدل۔ ارشاد فرمایا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطریق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی صداقت و دیانت پر اطمینان ہو تو اس ایک کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے، اور استدلال میں پیش کیا ہے کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے جا رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا اور سمن لانے کے لیے آگے بڑھے، ابھی گھوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، بازار سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا کہ اس گھوڑے کو بیچو گے؟ اس نے سوچا کہ زیادہ قیمت مل رہی ہے، بیچ دو۔ اس نے زور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گھوڑے کو خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خرید چکا۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، گواہ کوئی تھا نہیں۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں تھے نہیں تو کیسے گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی خبریں لائے ہیں، ہم ان پر یقین کرتے ہیں، تو کیا دنیا کی ذرا سی چیز میں آپ کو الیاذ باللہ جھوٹ بول دیں گے؟ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فقد کفا، جس شخص کے لیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے ان کی تنہا گواہی کافی ہے۔ علامہ ابن قیم حنبلی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 508 جلد نمبر 2 میں ہے، وہ بھی حنبلی ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ساری حدیثوں کو دیکھو گے
آگے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا رکھا نہیں، اسی کو دے دیا۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ہوا کہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدعی تھے اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہ تھے، مگر قاضی کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے فیصلہ نہیں ہوا۔ بس اس سے استدلال کرنا کیسے صحیح ہے؟ یہ تو ہے دفاع فریق کا۔ ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شریح کے پاس دعویٰ پیش کیا اور گواہی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیبوی کے دادا اور اپنے آزاد کردہ غلام ہے ان کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے کہا کہ ایک گواہ اور لاؤ۔ فرمایا کہ کس کی جگہ؟ حسن کی جگہ یا قمبر کی جگہ؟ فرمایا حسن کی جگہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں حدیث میں تو ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل جنت جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا آپ کو ان کی صداقت میں کلام ہے؟ کہا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا کہ واقعی یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نیز کہا امیر المؤمنین مدعی اور قاضی ان کے ماتحت اور گواہ ایسے جن کی صداقت پر اتفاق، مگر پھر بھی اسلامی اصول سے گواہی کو رد کر دیا۔ اس سے اسلام کی حقانیت میرے قلب میں راسخ ہو گئی، اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو دے دی، ایک گھوڑا بھی عنایت کیا۔ اس پر یہودی پوری زندگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم بن گیا، حتیٰ کہ جنگ صفین میں مارا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک کی گواہی فیصلے کے لیے کافی نہیں، ورنہ قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں زرہ کا فیصلہ کر دیتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو یہی جواب دیتے کہ ایک کی گواہی پر فیصلہ جائز ہے، تو کیوں نہیں کر دیتے؟ آج کل بھی بہت سارے مسائل میں، خاص کر کے واٹس ایپ وغیرہ میں بن باز اور اس طریقے سے عرب حضرات کے کچھ فتوے آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مکہ مکرمہ کا فتویٰ ہے۔ کتنا ہے؟ 11,400۔ ٹھیک ہے، 400 ہے۔ تو ہم لوگ اس میں الجھن میں پڑ جاتے ہیں، اور خاص کر کے حج کے موقع پر جاتے ہیں، وہاں مسئلے سن کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مکہ میں تو یہ مسئلہ ہے اور یہاں یہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ حنبلی ہیں، اس لیے حنبلی مسلک پر وہ عمل کریں گے، اور ہم لوگ حنفی ہیں، اس وجہ سے ہم کو حنفی مسلک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے مسائل میں حنبلیوں میں اور حنفیوں میں فرق ہے، اس وجہ سے ہم کو حنبلیوں کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کسی نے کہا ہو۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی کسی جگہ مقدمہ ہو جائے تو قاضی جو ہوگا وہ کہے گا کہ البینۃ للمدعی، مدعی کے اوپر بینہ لازم ہے، گواہ ضروری ہے، تو وہ کہے گا کہ 2 گواہ لاؤ، اور وہ گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ دونوں گواہ معتبر ہو، قانون کے اعتبار سے درست ہو، تو اس صورت میں وہ گواہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر 2 گواہ نہ ہو، 1 گواہ ہو، چاہے وہ اپنا زمانے کا شیخ ہی کیوں نہ ہو، تو قاضی اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا۔ اب ابن قیم جو ہے وہ تو حنبلی ہے، ان کے نزدیک تو اگر ایسا ہے تو جائز ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حنفی ہے اور اس کو دیکھ کر کہے کہ انہوں نے لکھا ہے، تو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جو انہوں نے لکھا ہے اس کو ذرا تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہاں قاضی کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا، قاضی کے سامنے مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا،
اس لیے قاضی نے 2 گواہ مانگے ہی نہیں. جب مانگے ہی نہیں تو پھر کیسے تم کہتے ہو کہ یہ صحیح ہو گیا؟ پڑھو پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطریق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی صداقت و دیانت پر اطمینان ہو، اگر کسی آدمی کی صداقت پر، دیانت پر، نیکی پر، پرہیزگاری پر اگر تمہیں اعتماد ہو تو ایک آدمی کی گواہی سے فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی. اگر کسی شخص کی صداقت اور دیانت پر اطمینان ہو تو اس ایک کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے. اور استدلال میں پیش کیا ہے کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے جا رہا تھا، اور انہوں نے دلیل میں یہ حدیث بیان کی کہ ایک آدمی گھوڑا لے کر جا رہا تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے. راستے میں ملے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو بیچنا ہے. تو کہاں بیچنا ہے؟ تو کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ کہ اتنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا. اب ظاہر بات ہے کہ ہر وقت پیسے لے کر تو کوئی آدمی چلتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت نہیں ہوں گے. تو وہ پیسے لینے کے لیے گئے کہ ابھی اس کو پیسے ادا کرو، سمن ادا کرو اس کو. اتنے میں جو وہ گھوڑے لے کر آگے بڑھا تو ایک دوسرا آدمی مل گیا اس کو. اور دوسرا آدمی نے گھوڑے دیکھ کر اس کو کہا کہ بھائی گھوڑا بیچنا چاہتے ہو تم؟ تو یہ سمجھا کہ وہ تو 150 میں بکا ہے، شاید 200 میں بک گیا تو 50 کا میرا فائدہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیچنا چاہتا ہوں. اس نے کہہ دیا. جب کہہ دیا تب ادھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے تو پوری ہو گئی، ایجاب اور قبول ہو گیا. ایجاب اور قبول ہونے کے بعد صفقہ پورا ہو گیا. جب پورا ہو گیا تب وہ چیز وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالکی کا ہو گیا. اب صرف اس کا سمن ہی دینا ہے. وہ سمن دے دیں گے تو مسئلہ ہی پورا ہو جائے گا. سمجھنا گیا؟ اب وہ جو بیچنے والا گھوڑا بیچنے والا تھا اس نے کہا آپ نے خرید لیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ گواہ لاؤ کہ آپ نے خریدا ہے. بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ کہ آپ نے خریدا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی تھا نہیں، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ہی بات ہوئی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ آ گئے، وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے. ایک گواہ ہو گیا. حملیوں کے یہاں پہ ایک گواہ سے کام نمٹ گیا. نہیں، لیکن ہم مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں قاضی کہاں ہے؟ قاضی کے سامنے مقدمہ کہاں ہوا کچھ؟ تو پھر فیصلہ ہی کہاں ہوا؟ جو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو ایک کے اوپر فیصلہ ہوا یا 2 پر فیصلہ ہوا، فیصلے کی بات ہی نہیں ہوئی. اس لیے ابن قیم کا کہنا کہ ایک آدمی کی گواہی سے نیک ہو متقی ہو پرہیزگار ہو مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ مسئلہ تو یہاں پورا ہو گیا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ چل پڑھ اس کو. اور استدلال میں پیش کیا ہے کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا اور سمن لانے کے لیے آگے بڑھے. سمن لانے کے لیے ابھی قیمت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کہ ابھی لا کر میں پیسے دے دوں ان کو. اور سمن لانے کے لیے آگے بڑھے. ابھی گھوڑا اس کے ہاتھ میں تھا. بازار سے گزر رہا تھا. کسی نے کہا کہ اس گھوڑے کو بیچو گے؟ اس نے سوچا کہ زیادہ قیمت مل رہی ہے، بیچ دوں. اس نے زور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گھوڑے کو خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خرید چکا ہوں، بہتر ہو چکی ہے. ابھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو خریدو گے؟ کہا تم نے کہا کہ میں نے بیچا. میں نے کہا خریدا. اب اتنے پیسے ہو گئے، میں پیسے لا کر دے رہا ہوں تمہیں. بات تو پوری ہو گئی، ایجاب اور قبول تو ہو گیا، بے پوری ہو گئی. اس نے کہا گواہ لاؤ. بیچنے والا خود کہہ رہا تھا آپ نے خریدا ہے، اس کا گواہ لاؤ. تو خریدا ہے. اب 2 آدمی نے سنا ہوتا کہ ہاں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو خریدا ہے، وہ 2 گواہ ہوتے تو بات نہیں ہو جاتی. یہاں تو کوئی گواہ ہے ہی نہیں. اس نے کہا گواہ لاؤ. گواہ کوئی تھا نہیں. حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس وقت خریدا اس وقت میں تھا، بیچنے والا تھا، تم تو تھے نہیں وہاں پر۔ جب تم تھے نہیں تو تم نے سنا نہیں تو تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیور میں ہونے کے باوجود مسئلہ بتا رہے ہیں۔ جی حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس گھوڑے کو خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں تھے نہیں تو کیسے گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اس کے جواب میں حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہم نے نہیں دیکھی، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے کہنے سے ہم نے سچ مان لیا کہ نہیں؟ جب ساری چیزیں سچ مان لی تو اب آپ یہاں کہہ رہے کہ میں نے خریدا، تو اس کو سچ ماننے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم تو مانیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو جو دوسری چیزیں ہم نہیں جانتے وہ بھی آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، تو اس کو بھی ہم سچ مان رہے ہیں۔ جی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آسمان کی خبریں لائے ہیں، ہم ان پر یقین کرتے ہیں، تو کیا دنیا کی ذرا سی چیز میں آپ العیاذ باللہ جھوٹ بول دیں گے؟ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر بہت ہی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کے اظہار کرنے کے ساتھ فرمایا کہ حذیفہ کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہے، لہذا آپ کہیں اکیلے حذیفہ گواہی دے تو 2 آدمی کے برابر اس کی گواہی سمجھی جائے گی۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا من شہد لہ خزیمہ فقد کفا، جس شخص کے لیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے ان کی تنہا گواہی کافی ہے۔ علامہ ابن قیم حنبلی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 508 جلد نمبر 2 پر ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بھی مسلک کے اعتبار سے حنبلی ہیں۔ جی اور امام ابو داؤد بھی حنبلی ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ساری حدیثوں کو دیکھو گے، آگے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا رکھا نہیں، اسی کو دے دیا۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ہوا کہاں، دوسری بات یہ ہے یعنی کہا نا کہ ایک آدمی کی گواہی پر کافی ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ حذیفہ نے کہ ایک ہی گواہی کی دی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک گواہی پر فیصلہ ہوا کہاں پر؟ قاضی کہاں تھا؟ مقدمہ کہاں دائر ہوا؟ کچھ بھی تو ہوا نہیں۔ اس وجہ سے اس حدیث سے تم استدلال کرتے ہو، تمہارا استدلال صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ہوا کہاں، دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی تھے اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہ تھے، مگر قاضی کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے فیصلہ نہیں ہوا۔ بس اس سے استدلال کرنا کیسے صحیح ہے؟ ابن قیم کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی یہ تو ہے دفاع فریق کا۔ ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کی ثبوت میں ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک مرتبہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ موجودہ زمانے میں تمہارے یہاں وزیر اعظم ہے نریندر مودی، اس کے خلاف تم مقدمہ بھی FIR بھی نہیں کرا سکتے ہو، مقدمہ بھی دائر نہیں کر سکتے، الزام تو دوسرے نمبر کی بات ہے۔ اور یہ ایک اسلام ہے کہ دیکھو حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے اوپر ایک مقدمہ دائر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جو قاضی تھے، اس قاضی کا نام تھا قاضی شریح، بہت مشہور قاضی ہے، بہت سارے واقعات ہیں اس کے۔ تو قاضی شریح کے پاس کورٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ تھی جو بختر ہوتا ہے پہننے کا لڑائی کے موقع پر، کسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उस यहूदी से गिरो रखा होगा कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो या इतना अनाज दे दो, मैं इसको गिरो रखता हूँ। तो यहूदी के पास वो गिरो था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काजी शुरैह के पास दावा पेश किया और गवाही में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और कम्बर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सीबवई के दादा और अपने आजाद करदा गुलाम है, इनको पेश किया। काजी शुरैह ने कहा कि एक गवाह और लाओ। फरमाया कि किसकी जगह, हसन की जगह या कम्बर की जगह? फरमाया हसन की जगह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हदीस में तो है अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, तो क्या आपको उनकी सदाकत में कलाम है? कहा नहीं, बल्कि बात यह है कि बेटे की गवाही बाप के हक में मोतबर नहीं। उस पर यहूदी ने कहा, असल जो पूरा किस्सा तो तुम्हारे सामने आ गया। मैंने अभी बताया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यहूदी के पास ज़िरा गिरो रखी हुई थी। यहूदी की नजर बिगड़ी होगी तो उसने कहा अब मैं गिरो नहीं लेने का। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकदमा दायर किया कि मेरी ज़िरा है और मुझे मिलनी चाहिए। काज़ी शुरैह ने कहा कि गवाह लाओ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गवाह में हजरत इमाम हसन या इमाम हुसैन को पेश किया कि वो गवाही देंगे, और उन्होंने गवाही दी कि अब्बा जान ने ज़िरा जो है किसके पास गिरो रखी है और ये अब्बा जान की है। दूसरा दो गवाह चाहिए, तो दूसरा गवाह भी, और दूसरा गवाह था कम्बर या आजाद करदा गुलाम था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आजाद करदा गुलाम था वो, और इस कम्बर के बेटे और उसका पोता वो बाद में सिबवई बना, इतना बड़ा वो मशहूर आदमी बना। सिबवई इनका पोता था वो। खैर तो वो कम्बर का नाम लिया। काजी शुरैह जो थे उन्होंने ये नहीं कि चलो भाई हजरत अली के फेवर में फैसला दे दिया, बल्कि कहा कि तुम्हारा गवाह मोतबर नहीं। कहा कि कौन सा गवाह मोतबर नहीं, कम्बर या हसन? कहा कि हसन। तो क्यों मोतबर नहीं? इसलिए कि बेटे की गवाही बाप के हक में मोतबर नहीं होती। बेटा तो बाप ही की तरफदारी करेगा, समझ में आया नहीं? गुलाम की गवाही मालिक के हक में मोतबर नहीं है, इसलिए कि गुलाम तो वही बोलेगा तो मालिक कहेगा। इस वजह से शरीयत ने इनकी गवाही मोतबर नहीं मानी है। तो उस पर उन्होंने कहा, ये उन्होंने दलील पहले नहीं बताई, बाहर किसकी गवाही मोतबर नहीं, कहा हसन की। क्या हसन और हुसैन वो तो सैयद शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत वालों के सबके सरदार होंगे। तो जो जन्नत का सरदार हो उसमें क्या तलाश करने का, उसमें कौन सी कमी होगी? फिर तुम उसकी बात को क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि वो जन्नत में होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कानून चलेगा वो शरीयत का कानून चलेगा। और शरीयत का कानून ये है कि जो जिसके दबाव में हो, बेटा बाप के दबाव में होता ही है, समझना है? जो जिसके दबाव में हो वो अगर गवाही दे दे अपने बाप के हक में तो शरीयत उसको मोतबर नहीं मानती, एक किस्म का शुबा समझा जाता है। इस वजह से वो सही नहीं। देख लिया, एक अपने जमाने के खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, उनके खिलाफ काजी फतवा दे रहा है, फैसला कर रहा है अमीर के खिलाफ, और तुम्हारे अमीर के खिलाफ FRI भी दर्ज नहीं की जा सकती। ये इंसाफ है इस्लाम का। झगड़ा चला था यहूदी के साथ, यहूदी के पास गिरोह रखी थी। यहूदी ने देखा, जाहिर बात है कि यहूदी भी समझदार था, एक तरफ खलीफतुल मुस्लिमीन है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी शुरैह है। चीफ जस्टिस ने अमीरुल मोमिनीन की रियायत नहीं की, बल्कि अमीरुल मोमिनीन की बात काट दी। तो उसको ये हुआ कि वाकई में इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो सही हकदारों को हक पहुंचाने का जिम्मेदार है। इसी वजह से आज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हारना पड़ा। हार गए ना, गवाही नहीं थी, मोतबर गवाह नहीं थे, हारना पड़ा। अब वो यहूदी
کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کی حقانیت سے، اسلام کے احکامات سے بہت متاثر ہوا ہوں، پراؤڈ ہوں، اور میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہ مذہب ہے کہ جس میں صحیح حقداروں کو حق دیا جاتا ہے، صحیح حقداروں کو حق پہنچایا جاتا ہے۔ جی قاضی شریح نے کہا کہ ایک گواہ اور لاؤ۔ فرمایا کہ کس کی جگہ؟ حسن کی جگہ یا قمبر کی جگہ؟ فرمایا حسن کی جگہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حدیث میں تو ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو کیا آپ کو ان کی صداقت میں کلام ہے؟ کہا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا کہ واقعی یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اب عنہ یہودی نے کہا کہ واقعی میں یہ جو زرہ میرے پاس ہے وہ حضرت علی کی ہے، میں غلطی پر تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت ہماری حکومت، ہمارے حاکم اعلیٰ امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں۔ اس وقت چیف جسٹس بھی امیر کے دباؤ میں نہیں، بلکہ وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ جی اس پر یہودی نے کہا کہ واقعی یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نیز کہا امیر المومنین مدعی اور قاضی ان کے ماتحت اور گواہ، یعنی امیر المومنین مدعی ہے اور جو قاضی ہے چیف جسٹس ہے وہ تو ملازم ہے، اور امیر المومنین ہی کا ملازم ہے، امیر المومنین کا ملازم ہے نا، یہ تنخواہ دیتے ہیں ان کو، تو یہ نیچے ہونے کے باوجود اپنے بڑوں کے خلاف جو صحیح تھا وہ بتانے کی ہمت رکھتے ہیں وہ۔ جی امیر المؤمنین مدعی اور قاضی ان کے ماتحت اور گواہ ایسے جن کی صداقت پر اتفاق، مگر پھر بھی اسلامی اصول سے گواہی کو رد کر دیا۔ اس سے اسلام کی حقانیت میرے قلب میں راسخ ہو گئی، یہودی کہتا ہے۔ جی اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو دے دی، ایک گھوڑا بھی عنایت کیا۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہو گئے، اور خوش ہونے کی وجہ سے کہا گیا زرہ بھی لے جا اور ہماری طرف سے ایک گھوڑا بھی لے جائے، ہمیں تو بھی یاد کرے گا کہ امیر المومنین کیسے ہوتے ہیں۔ جی اس پر یہودی پوری زندگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم بن گیا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں مارا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک کی گواہی فیصلے کے لیے کافی نہیں، ورنہ قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، یعنی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دیکھو یہاں قاضی بھی ہے، گواہ بھی ہے، دو گواہ بھی ہے، وہ معتبر ہے نہیں معتبر دوسری بات ہے، لیکن سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور یہاں قاضی شریح نے اس کو معتبر نہیں مانا، اور آپ عبدالقیم آپ جو بیان کر رہے ہیں اس میں تو قاضی بھی نہیں ہے، فیصلہ بھی نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا، یہ کیسے صحیح ہوا؟ جی اس سے ثابت ہوا کہ ایک کی گواہی فیصلے کے لیے کافی نہیں، ورنہ قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں زرہ کا فیصلہ کر دیتے، اور حضرت علی بھی ان کو یہی جواب دیتے کہ ایک کی گواہی پر فیصلہ جائز ہے تو کیوں نہیں کر دیتے۔ حدیث شریف کے الفاظ میں یہ نکتے نہیں۔ سوال، حدیث شریف میں ہے اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہے، امام اللہ اکبر کہے فکبروا، پس اس کے بعد تم تکبیر کہو۔ امام اللہ اکبر کہے اس سے پہلے تم نے تکبیر کہہ لی تو یہ تکبیر تحریمہ صحیح نہیں، امام کی اقتداء صحیح نہیں ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب اس کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہاری یہ تکبیر صحیح ہے اور تمہارا امام کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام کی تکبیر کے بعد تسبیح پڑھتا ہے تو وہ درست ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک میں نے ایسا پڑھا ہے کہ امام جب تکبیر کا الف کہے اس کے بعد تسبیح پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جواب، حدیث شریف کے الفاظ میں یہ نکتے نہیں۔ امام جب اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ دے، باقی الف کو، کاف کو، عین کو نکالتے رہو، یہ سب چیزیں کچھ نہیں، یہ لوگوں میں بیماری ہے۔ اور جس روایت میں اذا کبر الامام فکبروا ہے، اسی روایت میں اذا قرأ فانصتوا بھی ہے، یعنی جب امام قرأت کرے
تو तुम खामोश रहो। ये मुस्लिम शरीफ में है मगर रिवायत मिलनी मुश्किल है सही मगर मिलनी मुश्किल है। खुद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जब ये रिवायत बयान करके फारिग हुए तो उनके तिलमीज ने पूछा, क्या इदा क़रअ फ़अनसितू सही नहीं? फरमाया, सहीहुन इंदी, मेरे नजदीक सही है। तिलमीज ने कहा, फिर आपने इस किताब यानी मुस्लिम में इसको क्यों रिवायत नहीं किया? फरमाया, मैंने उसका इल्तिजाम थोड़ी किया है कि जो मेरे नजदीक सही हो उसको मैं इस किताब में बयान करूं। मैंने तो सिर्फ उनको जमा करने का इल्तिजाम किया है जिनके सही होने पर इत्तिफाक है। ज़ुहर और असर के दरमियान न मुहम्मल वक्त है न मुश्तरक। इरशाद फरमाया कि एक साहब हिजाज में हदीस बयान कर रहे थे, नमाज के वक्त का बयान था। उन्होंने कहा, सही ये है कि मिसले वाहिद पर ज़ुहर का वक्त खत्म हो जाता है, इसके बाद मिसले सानी तक वक्त मुहम्मल है और मिसलेन के बाद असर का वक्त शुरू होता है। वहां एक आलिम हनफी भी बैठे हुए थे। फौरन सवाल किया और कहा कि हदीस पाक में फरमाया गया है, वक्त ज़ुहरी मा लम यहमिल असर। लफ्ज़ मा से मालूम हुआ कि ज़ुहर का वक्त मुमतद है असर तक, यानी कलिमा मा इत्तिसाल के लिए है, एक मिस्ल से दूसरे तक। वक्त को मुहम्मल करार देना खिलाफ इत्तिसाल है। इस तरह आपका फरमान हदीस के खिलाफ है। उस पर उन आलिम साहब ने थोड़ी देर गौर और फिक्र किया। उसके बाद फरमाया कि सही ये है कि मिसले वाहिद तक सिर्फ ज़ुहर का वक्त है और मिसले वाहिद से मिसलेन तक ज़ुहर और असर के दरमियान मुश्तरक वक्त है और मिसलेन के बाद सिर्फ असर का वक्त होता है। उस पर उन हनफी आलिम साहब ने कहा कि कुरान शरीफ में है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, और इश्तिराक तौक़ीयत के मुनाफी है। उस पर उन्होंने रिवायतें पढ़ना शुरू की तो हनफी आलिम साहब ने कहा कि इल्म का समंदर खूब मौजे मार रहा है मगर आपका यह समंदर हमारे इस सवाल से मस नहीं होता। पता नहीं समझ में आया कि नहीं। असल नमाज के औकात के सिलसिले में ये बहस है कि फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है और सूरज की टिकिया निकलने तक बाकी रहता है। सूरज की जरा से टिकिया निकल आई, फजर का वक्त खत्म हो गया। अब उसके बाद जोहर का वक्त आएगा तो जोहर का वक्त सूरज सर पर होता है, उसको इस्तिवा कहते हैं। इस वक्त मकरू वक्त है और ये बहुत थोड़ी देर रहता है, लहजा दो लहजा, और फिर इस्तिवा के बाद अब वो क्या है, ढलना शुरू हो जाता है। जरा सा ढल गया, समझ में आ गया, तो जोहर का वक्त शुरू हो गया। मस्जिदों में लिखा होगा कि जवाल ना वक्त है, नमाज पढ़नी मकरू से लिखा है। तो जवाल के वक्त नमाज पढ़ना मकरू है या इस्तिवा के वक्त नमाज पढ़ना मकरू है? नहीं तो फिर जवाल के वक्त नमाज पढ़ना मकरू है क्यों लिखता है? इसको कहते हैं गलतुल अवाम फसीहुन। अवाम की जो गलती है वो फसाद वाली गलती है, वो फसाद में शुमार होगा। इस वजह से ये जो कहना है जवाल के वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है, सही है, वो लिखा है उन्होंने। लेकिन इनका भी जो जवाल का वो कहा इस्तिवा का वक्त है। खैर, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो जोहर की नमाज का वक्त कब तक बाकी रहेगा? हर चीज का साया एक मिसल हो जाए उतरने तक, या हर चीज का साया दो मिसल हो जाए उसके तक। ये मगरिब है, इधर पूरब है, सूरज ऊपर से निकलता है। जिस वक्त दरमियान में आएगा
تو اس وقت بالکل سایہ جو ہوگا جلا سا ہوگا سر استوا کے وقت میں، جو چیز ہوگی اس کا سایہ سر پہ چھوٹا ہوگا کہ نہیں، اور جلا سا ہٹے گا. اب سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے تو سورج کا جو سایہ ہے وہ پورب کی طرف جائے گا. اب تو گھڑی ہے اس لیے ہم کو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ جب گھڑی نہیں تھی اور اس وقت جو اوقات دیکھتے تھے وہ سورج سے گھڑی سے دیکھتے تھے، تو جب یہ مشرق سے نکل آئی ہوں تو بالکل سیدھا سایہ پڑے گا. اب جرا سا جائے گا تو اب یہ سایہ جو ہے پیچھے کی طرف چلا جائے گا ادھر، اور جیسے جیسے سورج نیچے چلا جاتا رہے گا یہ سایہ بڑھتا رہے گا. اب جس چیز کا تم سایہ دیکھ رہے ہو وہ سایہ ایک مثل تک ہو جائے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثل نہیں، دو مثل، یعنی اتنا اور پھر اتنا. اس کا سایہ جب اتنے تک ہو جائے گا تب عصر کے وقت کا نماز شروع ہوگا. یہ مسئلہ ہے. اور اگر اس کو آسان کر کے سمجھاؤں تو یوں سمجھ سکتا ہوں میں کہ تقویم میں لکھا ہوگا عصر حنفی اور عصر شافعی، عصر حنفی اور عصر شافعی. تو عصر شافعی تک بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے 3:30 بجے، اور عصر حنفی شروع ہوگا 4:30 بجے. تو 3:30 سے 4:30 بجے تک کا یہ جو وقت ہے یہ دو مثل والا وقت ہے کہ نہیں؟ اب یہ وقت ظہر کا ہے عصر کا ہے، کس کا ہے معلوم ہی نہیں. ظہر کا ہے. تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں 3:30 بجے عصر کیسے پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ وہاں جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جو ائمہ کرام پڑھا رہے ہیں وہ بھی عامتاً شافعی حنفی تو کوئی ہے نہیں. اب وہاں پر ایک آدمی سبق پڑھا رہا تھا، سبق پڑھاتے پڑھاتے اس نے یہ مسئلہ ذکر کیا. ابھی تو سمجھ میں آ گیا نہیں مسئلہ کیا ہے. وہ ایک حنفی بھی وہاں شاگرد بنا بیٹھا تھا. اس شاگرد نے اشکال کر دیا مول صاحب کے اوپر کہ تم نے جو مسئلہ بتایا وہ صحیح نہیں. ایک مثل تک عصر کا وقت آ گیا تو ایک مثل سے لے کر 2 مثل تک کا وقت کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ظہر بھی پڑھ سکتے ہو عصر بھی پڑھ سکتے ہو. ظہر بھی پڑھ سکتے ہو عصر بھی پڑھ سکتے ہو. تو وہ عالم جو تھا حنفی اس نے کہا کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہوتے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تم اس وقت کو دونوں وقت کے لیے کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اشکال کیا سمجھنا ہے. اب پھر اس نے کہا کہ نہیں وہ محمل وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا وقت ہے، اس لیے کہ ایک مثل کے بعد امام شافعی کے نزدیک ظہر پڑھنا جائز نہیں، قضا ہو جائے گی، اور ہمارے نزدیک عصر کا وقت ابھی ہوا نہیں اس لیے عصر پڑھنا جائز نہیں. اب بیکار وقت ہے. کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ ہر نماز کے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و موقوتا ہر نماز کا وقت متعین کیا ہے، تو پھر یہ بیکار کہاں سے آ گیا؟ سمجھنا آنا آپ نے پکڑا. تو اب وہ جو عالم تھے سلفی اس نے حدیث پر حدیثیں پڑھنا شروع کر دی، فلانی 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 مختلف حدیثیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ساری کی ساری حدیثیں ایک حدیث سے سمندر میں
حدیثوں کا سمندر تم نے کھول دیا ہے، لیکن جو ہمارا جواب ہے وہ نہیں ہے. سمجھ نہ گئے؟ اب پڑھتے کو ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب حجاز میں حدیث بیان کر رہے تھے، نماز کے وقت کا بیان تھا. انہوں نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ مثل واحد پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ درمیان میں بتا دوں، اب یہ لوگ ہے تو ذکر کریں گے کہ پھر ہمارے مکہ میں نماز کا کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو وقت ہے وہ 2 مثل پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن صاحبین جو ہے امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ 1 مثل پر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب 1 مثل سے آگے سایہ بنا 3.5 ہو گئے تو اس وقت اب عصر پڑھنا جائز ہے، درست ہے. تو چونکہ حنفی میں سے ہمارے دوست آگے جواب دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں جا کر اگر نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنا درست ہے، نماز میں کوئی پریشانی نہیں. اسی وجہ سے اگر تم یہاں پر بھی صحیح سفر میں جانا ہو اور نماز کی ہو تو اس وقت اگر شافعی مسلک پر نماز پڑھ لو گے تو وہ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے تمہارے نزدیک نماز صحیح ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ مثل واحد پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مثل ثانی تک وقت محمل ہے. پہلا جواب انہوں نے کہا درمیان میں وقت محمل ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں، ظہر بھی نہیں، عصر بھی نہیں، بیکار ہو. اور مثلین کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. وہاں ایک عالم حنفی بھی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سوال کیا اور کہا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے وقت ظہری ما لم يحضر العصر، ظہر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک کہ عصر کا وقت نہیں آئے گا. تو جب عصر کا وقت آ گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، محمل وقت رہا کہاں؟ جو حدیث ہے جواب دو. جی وقت ظہری ما لم يحضر العصر، لفظ ما سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ممتد ہے عصر تک، یعنی کلمہ ما اتصال کے لیے ہے، ایک مثل سے دوسرے تک. وقت کو محمل قرار دینا خلاف اتصال ہے. اس طرح آپ کا فرمان حدیث کے خلاف ہے. حنفی عالم نے اس کو کہا کہ حدیث کے خلاف آپ بیان دے رہے ہیں. پھر اس پر ان عالم صاحب نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ مثل واحد تک صرف ظہر کا وقت ہے، اور مثل واحد سے مثلین تک ظہر اور عصر دونوں پڑھ سکتے ہو، یعنی دونوں کی نماز کا وقت ہے. تو کہا کہ بھائی ہر نماز کا وقت تو الگ الگ ہے، پھر یہ 2 نماز ایک وقت میں کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی اور مثل واحد سے مثلین تک ظہر اور عصر کے درمیان مشترک وقت ہے، اور مثلین کے بعد صرف عصر کا وقت ہوتا ہے. اس نے جواب دیا. اس پر ان حنفی عالم صاحب نے کہا کہ قرآن شریف میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اشتراک توقیت کے منافی ہے. توقیت وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو اس میں پھر باقیداری کہاں رہے گی؟ پھر تو ہر ایک کا الگ الگ وقت ہوگا. ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، دونوں میں باقیداری کیسے ہوگی؟ جی اس پر انہوں نے روایتیں پڑھنا شروع کی تو حنفی عالم صاحب نے کہا عربوں کو حدیثیں بہت یاد ہے، حزب بھی بہت یاد ہے، اس وجہ سے فٹافٹ حدیث سے شروع کر دیتے ہیں وہ. جی تو حنفی عالم صاحب نے کہا کہ علم کا سمندر خوب موجیں مار رہا ہے، مگر آپ کا یہ سمندر ہمارے اس سوال سے مس نہیں ہوتا. بغیر استاد کے حدیث کا عمل. مصر میں ہم لوگ گئے تھے، مصر ہم 4-5 آدمی حضرت شیخ کی کتاب کے سلسلے میں گئے تھے. وہاں وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ہندوستان کے عالم آدمی آئے ہوئے ہیں. علماء کی کوئی میٹنگ تھی، کوئی جلسہ تھا، اس جلسے میں ہمیں بھی دعوت دی، ہم بھی گئے. اب وہ بڑی جگہ، اس میں اب جو بھی آئے داڑھی منڈا سمجھ نہ گیا، تو بھی اس کے اوپر امامہ اور وہ لمبا جبا، داڑھی واڑی کچھ نہیں. اور وہاں 5 اسٹار ہوٹل تھی تو وہ چھری کانٹے کے ساتھ کھانے کا تھا، بہت سارے چھری کانٹے رکھے ہوئے. ہم لوگ جو 5 تھے وہ میں بھی اسی ڈریس میں، دوسرے بھی اسی ڈریس میں.
اور چھری کانٹے کی جگہ پر ہم نے وہ گوشت وغیرہ اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا شروع کر دیا. سمجھا گیا؟ تو بہت بڑا عالم سب نے سے اٹھ کر آیا اور آ کر اس نے وہ حدیث پڑھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کاٹا چھری سے اور پھر مغرب کی اذان ہو گئی تو چھری پھینک دی. دیکھو چھری کانٹے سے کھانا چاہیے. میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہا اس کو پھر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ لوگ استدلال کرتے رہے. اپنے لیے تو سنت ہے، وہ سنت ہے. تو یہ حالت ہوتا ہے ہم کیا ہے حدیث سے دھڑا دھڑ حدیث سے شروع کر دیتے ہیں وہ. جی بغیر استاد کے حدیث کا عمل. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چلو بس